کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اتریں گے، وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اسے 2 بار اونچی آواز میں پڑھ لیں تاکہ یہ ہمیں یاد رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ یہ آج کا ہمارا مرکزی مضمون ہوگا، اور اسی مضمون کو لے کر ہم خدا کے کلام میں اتریں گے اور چند ایک باتیں خدا کے کلام میں سے تھوڑے سے وقت میں لینے اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مقدس موسیٰ نے پیدائش کی کتاب کو تحریر کیا، اور یہ کتاب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 1450 سال پہلے لکھی گئی۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو ہمیں قطعاً اس بات کا اندازہ نہ ہوتا کہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی، کس طرح سے شروع ہوئی، اور پھر کس طرح سے انسان جو ہیں وہ بڑھتے اور بڑھتے چلے گئے۔ بائبل مقدس کے ابتدائی پنوں پر ایڈن گارڈن کو، باغ عدن کو فوکس کیا گیا ہے، اور دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا کے پہلے 2 انسانوں کو خدا نے باغ میں رکھا، اور پھر یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی کہ وہاں انہیں تمام طرح کی سہولتیں بخش دی گئیں۔ کسی بھی کام کے لیے انہیں تردد نہیں کرنا پڑتا تھا، انہیں محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ بائبل کا خدا وافر مقدار میں انہیں دیتا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، اور پھر شام کے وقت میں ان کو بوسٹ کرنے کے لیے، ان کو ذرا تازہ دم کرنے کے لیے خدا آسمان پر سے اتر آتا تھا اور دنیا کے ان پہلے 2 انسانوں کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایڈن گارڈن میں خدا نے دنیا کی تمام چیزیں اپنے منہ کے کلمے سے بنائیں، اس نے کہا اور چیزیں وجود میں آ گئیں، لیکن اس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو لے کر خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کی صورت اور اس کی شبیہ پر ہے، صرف انسانوں کو لے کر کہا کہ وہ اس کی صورت اور اس کی شبیہ پر ہیں۔ اب چونکہ انسان خدا کی صورت اور اس کی شبیہ پر ہیں، خدا نے انسان کو اپنی صورت بخشی ہے، اس لیے دیگر چیزوں سے کہیں بڑھ کر خدا انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ انسانوں کو کسی بھی طور پر کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے تمام طرح کی سہولتیں ایڈن گارڈن میں انسانوں کو بخشیں، اور جب ہم کلام کے طالب علم ہونے کے ناطے بائبل مقدس کے ان پہلے پنوں میں اترتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان ڈیپینڈنٹ رہا، بہت اچھا رہا، سکھی رہا، شاد رہا، آباد رہا، لیکن جب اس نے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کی تو پھر وہ بہت سے بکھیڑوں میں پڑ گیا، بہت سی مشکلوں کا شکار ہو گیا، اور پھر مصیبتیں جو ہیں کسی نہ کسی طور پر ان مصیبتوں نے انسانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ سادہ زبان میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، اس کے ڈیپینڈنٹ ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تب تک ہم مشکلوں پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں، لیکن جب ہم انڈیپینڈنٹلی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس سے باہر نکل کر جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ ہمیں کسی پریشانی اور کسی تکلیف میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے آج کے اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا جو پہلا خیال میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ڈیپینڈنٹ ہی رہیں، مہربانی سے ڈیپینڈنٹ ہی رہیں۔
خود مختار ہونے کی کوشش نہ کریں، خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں، اور جب آپ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو پھر ضرورتوں کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، وہ خود آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا، کیونکہ اس کا تو یہ اپنا قول ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کے لیے اچھا کرتے ہو تو میں اچھا باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے لیے اچھا کیوں نہیں کروں گا۔ اسے خاندانی زندگی کے حوالے سے بھی لے لیں، اور بچے خاص طور پر اس بات کو سن لیں جو ٹین ایج بچے ہمارے ساتھ ہیں، جب تک آپ ڈیپینڈنٹ تھے آپ کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جب تک آپ ڈیپینڈنٹ تھے آپ ذرا سا آنسو بہاتے تھے، ذرا سا منہ سے کچھ نکالتے تھے، فوراً پورا کر دیا جاتا تھا۔ بلکہ میں اور ارمان تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں، جب تک آپ ہمارے ڈیپینڈنٹ تھے ہم نے کپڑے بھی آپ کو اچھے پہنائے، ہم نے کھانے بھی آپ کو اچھے کھلائے، لیکن جب سے آپ انڈیپینڈنٹ ہوئے آپ کا پہناوا بھی ہمیں پسند نہیں۔ پتہ نہیں کہ جدی ڈریسنگ کر دے، پتہ نہیں کس قسم کے کپڑے لے لیتے ہو بھائی، اور کیا بنے رہتے ہو۔ جب تک ہم نے آپ کو کپڑے لے کر دیے تو ہم نے تو بہت خیال رکھا، اب عجیب جیاں ٹی شرٹاں انج لگ رہا ہے جب فقیر کہے نے پائی، اور مجھے تو بڑا ترس آتا ہے آج کی نوجوان نسل کو، ادھر سے بھی پھٹی ہوئی جینز، ادھر سے بھی پھٹی ہوئی جینز نیچے، میں کہنا کنا غریب ہے بیچارہ، کڈا ماتڑ ہے بیچارہ۔ والدین کے حالات کتنے عجیب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پھٹے کپڑے اس کو پہنا دیے ہیں۔ جب تک آپ ڈیپینڈنٹ رہیں گے آپ بہت اچھے رہیں گے بھائی، لیکن جب آپ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں گے، باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یاد رکھیں اندر کا ماحول بہنی بڑا کوزی ہوتا ہے بیٹا، لیکن باہر کی دنیا بڑی ٹھنڈی ہے۔ باہر کی دنیا بالکل نتن فرق ہے عریشہ، بالکل فرق ہے۔ باہر کی دنیا بالکل بچوں فرق ہے۔ یہ صرف باہر نکلنے کا چاؤ ہی ہوتا ہے، اور اگر اس کو لنک کر لیں تو مصرف کو اس قسم کا چاؤ چڑھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ بھوت چند ہی دنوں میں اتر گیا اور اسے سمجھ آ گئی کہ نہیں میں ڈیپینڈنٹ ہی اچھا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو آپ جانتے ہیں کہ خدا باپ نے اس کہانی میں، خداوند نے اس کہانی میں ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے برکتوں کے دروازے دوبارہ اس پر کھل گئے۔ اس نے بھی وہ پھٹی سی جینز پہنی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، باپ کو بالکل اچھا نہیں لگا، اور باپ نے جلدی کے ساتھ آرڈر کیا اور کہا نئے کپڑے نکال کر لاؤ۔ بائبل میں لکھا ہے بھائی، نئی جوتی نکال کر لاؤ، نئی جوتی، نئے کپڑے نکال کر لاؤ، انگوٹھی نکال کر لاؤ، پلا ہوا بچڑا لے کر آؤ۔ پتہ نہیں اس نے پارٹی بھی کی ہے کہ نہیں، اب اصل پارٹی میں اسے کرواتا ہوں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی پارٹی تھی کہ باہر تک شور شرابے کی آواز گئی، اور اس کا بھائی اس آواز کو سن کر اپنے گھر کی طرف لپکا۔ ڈیپینڈنٹ رہیں، خداوند کے ہاتھ کے عظیم، جتنا خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے بیٹا اتنا آپ بلیسڈ ہوں گے۔ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر مصیبتیں، تکلیفیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر ہمیں گھیر لیں گی۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سلیمان بن داؤد کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو اور اپنی آنکھوں کو کسی چیز سے باز نہیں رکھا۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے وہ سب کچھ کیا، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد وہ اسی نتیجے پر ذیشان پہنچا، باطل ہی باطل ہے۔ وائز کہتا ہے کہ سب کچھ باطل ہے، جھوٹ ہے، یہ میننگ لیس ہے، اس کا یہ بے معنی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا
इस बात को प्यारे बच्चों कभी ना भूलिएगा कि चीज़ों का अंबार और बहुतात जो है वो इंसान को खुशी नहीं देती। चीज़ों की कसरत इंसान को कभी खुशी नहीं देती, कभी भी। वो थोड़े से वक्त की तरह, छोटे बच्चे की तरह आप खुश होते हैं और उसके बाद आप उन्हीं चीज़ों से बोर होने लगते हैं। चीज़ों की कसरत, बहुतात आपको खुशी नहीं देती। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ और खुदा बाप के साथ ताल्लुक और उसके साथ प्लग होना ही आपको खुशी देता है। इसीलिए ज़बूर नबीस कहता है, मैं खुश हाँ उन्हां तो वध के जेड़े खुश हैं अपनी दौलत ते। मैं खुश हाँ उन्हां तो वध के, मुझे इससे बहुत ज़्यादा बरकत और खुशी मिलती है जब मैं खुदा के साथ प्लग होता और जब मैं खुदा के साथ प्लग होती। खुदा ने हमें तो इसी मकसद के तहत बनाया था कि हम उसके हाथ के नीचे रहें, डिपेंडेंट रहें और फिर उन तमाम बरकतों, सहूलतों, लज्जतों का फ़ायदा उठाते रहें और फिर ठंडे वक्त में खुदा के साथ गुफ्तगू करते रहें। खुदा तो हर रोज़ गुफ्तगू करना चाहता, लेकिन फिर कहूँगा कि इंसान ने इस ख्याल से बाहर निकलकर इंतहाई दुख उठाया और आज भी उठा रहा। इसीलिए खुदा के खादिम कहते हैं कि बाइबल का खुदा संडेज़ का या फ्राइडेज़ का खुदा नहीं है कि हम फ्राइडे को शाम में बस खुदा के साथ मिलते हैं, थोड़ा सा बूस्ट होते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं, बाइबल का खुदा जो है वो हर दिन का खुदा है और वो हर दिन में चाहता है कि हम ठंडे वक्त में उसके साथ बैठें, उसके साथ गुफ्तगू करें, ताकि ठंडे वक्त का मतलब ये है सारा दिन गुजरने के बाद जब हम मुख्तलिफ आजमाइशों, तकलीफ़ों, परेशानियों में से निकल कर बैठें उसके साथ, तो वो हमें बूस्ट कर दे और वो हमें ये कहे, मैं हूं ना, मैं हूं, तू परेशान क्यों है? आई मेरे बेटे, परेशान क्यों है? मुझे नहीं पता कि आपका पैटर्न क्या है, लेकिन जब आपके बच्चे शाम ड्यूटीज़ पर से वापस आते हैं तो अक्सर वालिदैन अपने बच्चों से ये पूछते हैं, आज का दिन कैसा रहा, आज का स्कूल कैसा रहा, है ना, आज का कॉलेज कैसा रहा, आपका काम काज कैसा रहा। और फिर जब बच्चे कुछ बताते हैं तो वालिदैन कई बार खड़े होकर, कई बार उनका माथा चूम कर उनसे कहते हैं, अच्छा क्या हो गया? मैं हूं ना, मैं हूं, मैं हूं ना। और आप यकीन माने, आप इस बात का तजर्बा रखते हैं कि बाप की और माँ की अकरम छोटी सी थपथपी, खुरम छोटी सी थपथपी, अजमल छोटी सी थपथपी, अमजद हमें बहुत ज़्यादा सुकून देती है। खुरम बहुत ज़्यादा सुकून। जब वालिद कंधे पर हाथ रख देता है, जब वालदा अपने अंदर ले लेती है, छुपा लेती है और कहती है, मैं हूं ना, मैं हूं, उसके ऐसा कहने से हम तसल्ली में आ जाते हैं। और बाइबल का खुदा, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, यही चाहता था कि हम इसी किस्म की तसल्ली में रहें। माजरत के साथ पिछले कुछ सालों तक तो हम किसी परफेक्ट मैन को, वुमेन को अपने लिए ढूंढते रहे कि कोई एक परफेक्ट मिल जाए। हमने बड़ी भाग दौड़ की, हमने बड़ी जद्दोजहद की, हम अपने अपने अंदाजे भी लगाते रहे कि कौन सा बंदा, कौन सी बंदी हमारे लिए परफेक्ट हैं। हम उनकी तलाश में भी रहे। हम बहुत अच्छे किस्म के प्रीचर्स की, टीचर्स की, पासबानों की तलाश में रहे, मेंटोर्स की तलाश में रहे कि कोई हमें अच्छा मिल जाए। फिर हम नाकाम हुए और फिर यही सीखा कि हमें खुदावन के पास चले आना है, क्योंकि उससे अच्छा और उससे बेहतर तो कोई और हो नहीं सकता।
اس سے اچھا تو مینٹور کوئی نہیں، اس سے اچھا تو ٹیچر کوئی نہیں، اور میرے یسوع سے اچھا کوئی پریچر نہیں۔ اب وہ جو بیٹر مین پروجیکٹ تھا، ہم نے اس پر بھی کام کرنا بند کر دیا ہوا ہے۔ اب ہم کسی بیٹر شخص کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم اے آئی کی تلاش میں پڑ گئے۔ اب ہمیں بندے نہیں چاہیے، ہمیں مشینیں چاہیے، کوئک قسم کا رسپانس چاہیے۔ ہم فوری طور پر ابھی کے ابھی چاہتے ہیں۔ اے آئی کا دور ہے، آپ ادھر چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، ادھر آپ کو آنسر مل جاتا ہے۔ اب اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ جا کر بیٹھیں جو آپ کو جانتا ہے، آپ کو پہچانتا ہے، آپ کو سمجھتا ہے، اور وہ آپ کے لیے کچھ اچھا راستہ نکال سکتا ہے، اچھی رائے دے سکتا ہے۔ آج رائے کے لیے بھی لوگ جی پی ٹی چیٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ایون دین کہ لوگ آج تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے، بس وہیں بیٹھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سی میڈیسن جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک رہے گی۔ ایک بات میں آپ کو کہوں، آج کے ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں، یہ میں 100% بات کر رہا ہوں۔ آپ کسی ہاسپٹل میں یہاں چلے جائیں، پاکستان سے لے کر یہاں تک امریکہ تک چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں، وہاں ڈاکٹر کرتا کیا ہے؟ آپ کو سامنے بٹھا کر آپ کی بات سن کر ٹائپ کرتا جاتا ہے، سامنے میڈیسن آ جاتی ہے، وہی میڈیسن آپ کو ریفر کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر وہ ٹیسٹوں کے چکر میں آپ کو نہ ڈالیں تو پھر ڈاکٹر کا کمیشن کہاں جائے گا؟ اگر وہ 1000 روپے سے اوپر کی میڈیسن آپ کو نہ لکھ کر دیں تو پھر میڈیسن کے حوالے سے کمیشن کہاں جائے گا؟ اور آج تو ٹرینڈ کیا ہے، ٹریڈ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ آپ یہ ایسٹرو فارمیسی سے میڈیسن لے کے آئیں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس واپس لے کر آئیں تاکہ اس کو تسلی ہو کہ آپ نے لے لی ہے، اور پھر وہ فارمیسی والا فارمسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کو بول دے اوکے، آپ کا کمیشن آپ کو مل جائے۔ یہ ہو رہا ہے دنیا میں۔ ہمارے پنجابی دور میں کیا ہوتا تھا نیزل، اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی ماتڑ آ ہی گیا تو اس نے کہنا کہ نہیں تھوڑا تو رنگ ہی بڑا پیلا ہوا ہے، ہو بڑی کمزوری لگن رہی ہے، بہن جی تمہیں ڈرپ لانی پڑے گی۔ اب وہ ڈرپ نہیں لگائے گا تو 80-100 روپے کا نسخہ کیسے بنے گا بھائی؟ اگر وہ آپ کو 5 روپے 10 روپے کی پڑیا دے دے اور ڈرپ نہ لگوائے تو ڈرپیں تو 2-4 لگیں گی نا آپ کو، تو پھر کہیں جا کر کوئی 200-400 کا نسخہ بنے گا۔ یہی ہے آج کل، لوگ انسانوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، لوگ انسانوں کے پاس جانا نہیں چاہتے، اپنے لیے کوئی مینٹور بنانا نہیں چاہتے، کسی اچھے پریچر کے پاس، کسی اچھے ٹیچر کے پاس، کسی اچھے اصلاح کار کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، لوگ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس موجودہ وقت نے، ہم انسان تھے، ہمیں انسان نما مشین بنا کر رکھ دیا ہے، ہم انسان نما مشین بن کر رہ گئے ہیں، اور مشینی طور پر ہی ہم سارے کام کر رہے ہیں۔ اب مشین میں تو کوئی فیلنگز نہیں ہوتی نا، مشین میں تو ایلڈر صاحب کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا نا۔ یہی تو فرق ہے مشین میں اور انسان میں، ہم فیلنگز میں، ایموشنز کے ساتھ، ہم اسی کے ساتھ ہم بھرے ہوئے ہیں۔ مشین آپ کو کس قسم کا ایموشن دے گی، کس قسم کی فیلنگ آپ کو دے گی؟ کیا وہ گرمی، کیا وہ تھپتھپی آپ کو دے گی جو آپ کو کسی مینٹور سے یا کسی ٹیچر سے یا کسی استاد سے یا کسی اپنے سے مل سکتی ہے؟ کیا وہ تسلی آپ کو دے گی جو تسلی آپ کو کسی انسان سے مل سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں سے شکیل بیٹا فیلنگز، ایموشنز ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے پتر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان نہیں، انسان نما مشین بن گئے۔
یہی وجہ ہے کہ چونکہ حس ختم ہو گئی ہے، جذبات ختم ہو گئے ہیں، احساسات ختم ہو گئے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسان تو رہے نہیں، فیلنگز تو ہے نہیں، رشتوں کا تو پتہ نہیں، رشتوں کی کوئی قدر نہیں، رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، انسان نہیں، درندہ بن چکا ہے۔ ہم کیا تھے بھائی؟ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا تاکہ وہی سب کچھ ہم میں ہو جو ہمارے خدا میں دکھائی دیتا تھا۔ لیکن آپ میرے ساتھ یقینی طور پر اس بات پر ایگری ہوں گے کہ ہم نے اس پرفیکٹ ماڈل کو جو ہمیں دیا گیا تھا کسی نہ کسی طور پر نظر انداز کر دیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، ہم اس سے دور چلے گئے۔ بڑی خوبصورت بات میرے خداوند نے اپنی خدمت کے دوران کہی۔ میرے خداوند نے کہا کہ مین ہوڈ کا جو پرفیکٹ ماڈل ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ ہم چھوٹے بنیں، اور کہا جو تم میں بڑا ہونا چاہے چھوٹا بنے۔ تم چھوٹے بنو۔ میرے یسوع نے کہا میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں، خادم بنو۔ اور جب تم خادم بنو گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تم اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے اور ترقی کرتے جاؤ گے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذرا کچھ پریکٹیکل سائڈ پر آتے ہیں اور چند ایک باتیں خدا کے کلام میں سے لیتے ہیں۔ اگر آپ کانوں کو ٹیون کریں تو خدا کے کلام کی آواز آپ کے کانوں میں گونجنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو مہربانی سے ضرور دیکھیں اور اس آیت کو انڈر لائن کر لیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں، ہم میں سے ایک ایک کی طرف خدا انگلی کر کے یہ کہہ رہا ہے، اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اور آپ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میری اور آپ کی ضرورتیں کیا ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میرے اور آپ کے حالات کیا ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میں اور آپ کس قسم کے وقت میں سے گزر رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں۔ خدا کے خیالات میرے اور آپ کے لیے سلامتی کے خیالات ہیں، برائی کے نہیں۔ اس لیے اگر میرے اور آپ کے ساتھ کچھ کم اچھا ان دنوں میں ہو بھی رہا ہے تو اسے مہربانی سے برائی کا نام نہ دیں۔ وہ برائی نہیں ہے۔ خدا ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری کانٹ چھانٹ کر رہا ہے، تراش رہا ہے تاکہ ہم اور پھل لائیں، تاکہ اور زیادہ پھل لائیں اور ہمارا پھل قائم بھی رہے۔ اچھا ذرا سوچئے گا، آج کچھ دیر کے لیے بچوں میری اس بات پر غور کرتے رہیے گا۔ آخری بار میں نے اور آپ نے کب اپنے خیالات اور اپنی تبدیلی کے لیے خداوند سے دعا کی تھی؟ ہم ہمیشہ دعا کیا کرتے ہیں جنٹ؟ ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تو میرے حالات کو تبدیل کر، خدا تو میرے وقت کو تبدیل کر،
خدا تو میرے ساتھی کو تبدیل کر. نہیں صرف تبدیل ہے, صرف تبدیل کیا ہے, نہیں وہ والا تبدیل نہیں, صرف تو میرے ساتھی کو تبدیل کر, تو میری اولاد کو تبدیل کر, اور کچھ کیسز میں خدا بندہ تو میرے باس کو تبدیل کر. بڑا تنگ کی تاس. اچھا یہ ساری کی ساری دعائیں ہمیشہ ہم کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ دعا کی کہ آئے خدا تو مجھے تبدیل کر, آئے خدا تو میرے ذہن کو, میرے خیال کو تبدیل کر. کیوں؟ کیونکہ خیالات کی تبدیلی ہمیں ایک نئی جلا بخشتی ہے. ایک بات نوٹ کر لیں, رات بھی ہم سیکھ رہے تھے, شارون اور فرا میرے ساتھ تھے, جاوید بھی میرے ساتھ تھا. کریٹر نے مجھے اور آپ کو چیزوں کو کریٹ کرنے کے لیے بنایا ہے, رپیٹ کرنے کے لیے نہیں. کریٹر نے مجھے اور آپ کو چیزوں کو کریٹ کرنے کے لیے بنایا ہے, کچھ نیا کرنے کے لیے. اب اس کو لنک کروں, لکھا ہے تم صرف وہ کام نہیں جو میں نے کیا کرو گے, بلکہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اب وہ بڑے کام کیسے ہوں گے؟ جب میں اور آپ اپنے آپ کو کریٹر مانیں گے. ہمیں خدا نے کریٹر کے طور پر یہاں رکھا ہے, ہم نے چیزوں کو کریٹ کرنا ہے, ہم نے ان کو نئی شکل دینی ہے, ہم نے نئے مشاہدات کو کرنا ہے, نئے تجربوں میں سے گزرنا ہے. اور اگر کہیں کوئی تجربہ کبھی ناکام بھی ہو جائے تو اس کو دل پر نہیں لینا. اسرائیل دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں سٹارٹ اپ کمپنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کے بچے کسی نئی کمپنی پر کام کرتے ہیں, کسی نئے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں. میں نے جتنا پڑھا ان کے بارے میں, جب بچے ناکام ہوتے ہیں والدین انہیں کبھی کوستے نہیں, کبھی برا بلا نہیں کہتے, ان کو لے کر کبھی غصہ نہیں کرتے, بلکہ تھپ تھپی دیتے اور کہتے ہیں تو نے کچھ کیا, تو نے اور کچھ حاصل کیا نہیں کیا, تجربہ تو کیا. اور یہی تجربہ جو ہے وہ آنے والے کل میں بیٹے اور بیٹی تجھے بنائے گا. یہی تجربہ جو ہے وہ تجھے بنائے گا, تجھے سنوارے گا. تو پھر اگر کبھی ایسا کچھ ہو بھی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. میں نے بھی کسی کے کہنے پر ایک تجربہ کیا, بڑا تلخ تجربہ تھا, بڑا ہی تلخ, میں نے کئی بار آپ سے شیئر کیا, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہر کام اس لیے نہیں شروع کیا جاتا کہ آپ اس میں کامیاب ہوں. کام کامیابی کے لیے نہیں شروع کیے جاتے, تجربہ کرنے کے لیے کیے جاتے, اور تجربہ ہی انسان کو بڑھاتا ہے. سو کریٹر جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم کریٹر کے طور پر اس زندگی میں ہوں, اس دنیا میں ہوں, نئی چیزوں پر تجربہ کریں اور نئی چیزوں کو ہم وجود میں لانے کی کوشش کرتے رہیں. اپنی روحانی حالت میں, رومیوں کے 12ویں باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے, ہم اپنی روحانی حالت میں ہر روز نئے بنتے چلے جائیں. اسے ماڈرن سائنس میں نیورو پلاسٹی کہا جاتا ہے. ہم ہر روز خداوند میں اور اپنی عقل میں نئے اور پھر نئے بنتے چلے جائیں. اب اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اب اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے پرانے پیٹرنز جو ہیں ان کو بدلیں. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم جو چیزیں پیچھے کرتے رہے ہیں ان کو مت دہراتے رہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگلے لیول پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرتے رہیں. 2 باتیں کہہ کر ختم کروں گا آج کے لیے. پہلی بات, آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کے سب بلیسڈ ہیں بھائی, آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آپ جتنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں یہاں بیٹھے ہیں آپ بلیسڈ ہیں. لیکن بلیسڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو زندگی میں کشتی نہیں لڑنا پڑے گی. بلیسڈ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی کشتی جاتی رہے گی. یعقوب کے بارے میں کیا کہیں گے, وہ بلیسڈ نہیں تھا.
कुश्ती तो उसे भी लड़नी पड़ी, और लिखा है कि सारी रात। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो जल्दी के साथ मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें कुछ थोड़ी सी ताख़ीर भी तो होती है ना। मिसाल के तौर पर यशवा की किताब के 14वें बाब में चले जाएं तो वहाँ कालेब को जब ज़मीनें तकसीम की जा रही थी, मेरास तकसीम की जा रही थी, जब उससे कहा गया कि अब तेरे घराने को भी कुछ ज़मीन अलॉट कर दी जाए, तो उसने कहा कि देखो भाई, 40 साल पहले मूसा ने जासूस भेजे थे प्रॉमिस लैंड के हवाले से कि जाओ और वहां जाकर सब कुछ देखो। 10 लोगों ने आकर बुरी खबर दी, उन्होंने लोगों के दिलों को पिघला दिया, और फिर उसी के नतीजे में जब उन्होंने खुदा पर यकीन नहीं किया, उन्होंने खुदा के हाथ के नीचे रहना नहीं सीखा, डिपेंडेंट नहीं रहे, वो ये गौर करना भूल गए, याद रखना भूल गए कि हम तो खुदा के हाथ के नीचे हैं। जिसने कुलसम को 2 टुकड़े किया है वो हमारे साथ क्या कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब 10 लोगों ने आकर गलत रिपोर्ट दी, सारा मामला उलट पुलट हो गया। कालिब ने क्या कहा, आप अपने घरों में जाकर पढ़िएगा। वहां फरहान लिखा है, उसने कहा जब मुझे जासूसी के लिए भेजा गया जब मैं 40 वर्ष का था, बाइबल में यही लिखा है, अब मेरी उम्र 85 वर्ष है। अब मेरी उम्र 85 वर्ष है। और वहां क्या लिखा है, उसने जोशुआ से कहा, मुझ में आज भी वही ताकत है और मैं वही इलाका लूंगा जिस इलाके को डर के मारे छोड़कर हम भाग आए थे, वही इलाका लूंगा। कई बार मैं क्या सिखा रहा हूं इलियास, मैं कई बार ये सिखा रहा हूं, पता नहीं कि जिंदगी में आपको 40 साल के बाद कामयाबी मिले, 45 साल के बाद मिले। मूसा को आपकी नजर में कितने साल के बाद कामयाबी मिली? किस उम्र में जाकर उसे कामयाबी मिली? किस उम्र में जाकर उसे कयादत मिली? 80 साल की उम्र में। 40 साल तो उसने गुजार दिए ना, बादशाह की बेटी का बेटा होने के नाते महल में, पैलेस में। अगले 40 साल अपने ससुराल में गुजारे। 80 साल का बाबा हो गया। फिर खुदा ने उसे कॉल किया और कहा कि जूती उतार और अब एक नए सफर पर चल निकल। अब्राहम ने कब अपनी जिंदगी का, अपने सफर का आगाज किया? कितने वर्ष का था वो? कितने वर्ष का भाई? नहीं यार, 75 वर्ष का। 75 वर्ष का। 75 वर्ष के बंदे को कहा कि अब आजा, छोड़, आजा, मैं करूंगा, निकल। जब हम खुदावन के कहने पर निकल खड़े होते हैं, छोड़ने को तैयार होते हैं, याद रखें प्यारे बच्चों, फिर हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो चलें एक प्रैक्टिकल करेंगे और फिर यहां से उठेंगे। बेटियां बेटियों के साथ हैं, बंदे बंदों के साथ जरा हाई फाई करें, खड़े हो जाएं, बेशक करें प्लीज, हाई फाई करें, हाई फाई करें, शाबाश करें। अच्छा, मेरी बेटियों की तरफ से भी और बेटों की तरफ से भी हैं, दोनों की तरफ से। प्रैक्टिकल करेंगे भी। आपने हाई फाई किया है, अब अपनी आंखों को बंद कर लें और अपना हाथ अपने दिल पर रख लें, और अपना हाथ अपने दिल पर ईमान के साथ रखकर इस हाई फाई के बाद कहें, मैं ब्लेसेड हूं तेरे खुदामंद, मैं जानता हूं कि मैं ब्लेसेड हूं। और अगर आज के दिन में तूने मुझे वेटिंग रूम में डाल रखा है, तो मैं जानता हूं कि तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। तूने मुझे वेटिंग रूम में डाल रखा है ताकि मैं तेरा इंतजार करूं और आने वाले कल में
बालों पर से उड़ूं, दौड़ूं, भागूं और कभी मांदा ना हूं, यीशु के नाम में, आमीन। अब अपना हाथ यहां से हटा लें और आसमान की तरफ अपने हाथ खड़े कर लें, मैं भी और आप भी। मेरे पीछे पीछे कहें, आए खुदामंद, तूने मेरे इकरार को सुना है और मैं इस बात का तेरे लोगों के सामने फिर से इकरार करता हूं कि तू मेरा खुदा है, तू मेरा चौपान है, ऐसा खुदा है जिसके होते मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी, बल्कि तू मेरी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा और अपने कलाम के मुताबिक मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा, हाँ मेरे लिए सब कुछ करेगा, अपने बेटे यस्सु के नाम में, आमीन। अरे खुदावंद, मैं तेरे इन बच्चों को और तेरे बच्चों के मुंह से निकले हुए इस इकरार को बड़े यकीन के साथ तेरे कदमों में रखता हूं। अरे खुदावंद, तू तो वो खुदा है जो अपने लोगों के मुंह से निकली हुई बातों को मट्टी में मिलने नहीं देता, छोटी सी छोटी बात को भी पूरा करता है और उनमें से कुछ भी कभी बाकी नहीं रहने देता। अपने इन बच्चों को किसी नेमत से बाज ना रख, इनको बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे और बरकत देकर कसरत की बरकत देकर हर तरह की कामयाबी और कामरानी बख्श कर अपने घर से रुखसत कर, ताकि ये इस मंथ के इख्तिताम पर गवाही के लिए खड़े हो जाएं, गवाही के लिए खड़े हो जाएं, तेरा ऐलान करने के लिए खड़े हो जाएं।